الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. سورہ ہود 12واں پارہ ہے. اس سورہ کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. مکی دور کی یہ سورہ ہے. اس سورہ کے اندر مسئلہ توحید بڑی وضاحت سے بیان ہوا. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قوموں نے جو معاملہ کیا اس کا بھی ذکر کیا. اللہ رب العزت نے آنے والی دنیا تک ایک پیغام پہنچایا کہ ہر دور کے اندر اللہ کے پیغمبر آئے، نبی آئے، انہوں نے دعوت دی اور قوم نے نہیں مانا اور قوم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. ہر دور کے اندر مسئلہ توحید کی کھل کے مخالفت ہوئی ہے، لیکن اللہ کے بندے مسلسل دعوت دیتے رہے. جب قوموں نے بغاوت کی انتہا کر دی، سنسار کرنے کے فیصلے کیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے فیصلے کیے قوموں نے، تو پھر مالک فرماتا ہے کہ پھر میرا عذاب قوموں پر ٹوٹ پڑا. نافرمان قوموں کو اللہ پھر ایسے ہی پکڑتا ہے. اس کے اندر اس سورہ میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور قوموں پر جو عذاب آیا ہے، اسی سورہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس سورہ کے اندر بڑی غمناک خبریں ہیں. نافرمانوں کے لیے عذاب اور ایمانداروں کی آزمائش کا ذکر بھی ہے. یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں یہی نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے. اس عذاب سے بچنے کے لیے پھر ایماندار، ایمان کو سمجھنے والے
مسلکوں اور فرقوں سے الگ ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس عذاب کی گرفت میں ہم بھی نہ آ جائیں۔ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، یہ قومیں اللہ کی بغاوت پر اتری ہوئی ہیں، اپنے اس جسم و جان کو جہنم سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے مسلکوں اور فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کی سچی جماعت تلاش کرتے ہیں، جب وہ جماعت مل جائے تو پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ اللہ کی اس دعوت توحید کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے کہ مالک کا عذاب تاکہ ان قوموں پر نہ برسے، ہو سکتا ہے ان میں ایمان لے آئیں، اللہ کی وحدانیت کو مان جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی کوشش تھی، نبیوں نے کھل کے دعوت دی، لیکن مالک کی کتاب یہ بتلاتی ہے کہ جب قومیں اس دعوت کو قبول نہیں کرتی تو پھر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے مختلف شکلوں میں۔ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے، فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ فرمایا یہ خبریں ہیں ان بستیوں کی، ان علاقوں کی یہ خبریں ہیں جن بستیوں میں نافرمان لوگ رہتے تھے۔ اللہ نے ان بستیوں کو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ یہ خبریں تم بھی سنو، اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے، مالک کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ فرمایا یہ بستیاں تم دیکھ لو جا کر، کچھ تو ایسی بستیاں ہیں جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کھنڈرات بن چکے ہیں، جو شہر تھے، جو گاؤں تھے، جو محلات تھے، وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئے، اور کچھ بستیاں آپ کو نظر آئیں گی باقی، اور کچھ جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ مالک فرماتا ہے یہ جو بستیاں ہم نے غرق کی ہیں ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا کہ بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اپنی مرضی سے۔ فرمایا جب قومیں ظلم کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، مالک کے قانون کو توڑ دیتی ہیں، پھر اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اگر وہ اللہ کے قانون کی پابندی کرتے، مالک کے قانون کو نہ توڑتے تو مالک کا وعدہ ہے میں تو ایمان والوں کو بچاتا ہوں، نبیوں کو بھی بچاتا ہوں، ایمان والوں کو بھی بچاتا ہوں، یہ بچانا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن جب قومیں اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ جاتی ہیں تو پھر مالک فرماتا ہے کہ میں ایسی بستیوں کو پھر نہیں چھوڑتا۔ فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ ہم نے ان بستیوں پر ظلم نہیں کیا مگر انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اللہ کے قانون کی زد میں آ گئے۔ جب مالک کے قانون کو توڑا تو پھر مالک کا حق ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے۔ فرمایا جو انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، جو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، جو انہوں نے الہ تجویز کیے ہوئے تھے، وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ جب اللہ کا عذاب آیا، جو انہوں نے الہ بنائے تھے، کسی نے داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ہر دور کے اندر قوموں نے جو شرک کیا اور جو ان کے الہ تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ جب مالک کا عذاب آیا انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ کیا مدد کرتے؟ جھوٹے الہ تھے، اپنی مرضی سے بنائے تھے، اللہ نے ان کے لیے تو کوئی قانون سازی نہیں کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی پر بھی یقین رکھا جائے، کوئی اور بھی رزق دینے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، ایسی تو کوئی ہستی نہیں۔ اس کتاب کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی
فرمایا جو انہوں نے الہ بنائے تھے، جن کو پکارتے تھے، وہ ایک ذرا برابر بھی کام نہیں آئے، ذرا بھی ان کی مدد نہیں کی۔ کیسا جھوٹا عقیدہ تھا، جو کہتے تھے بچائیں گے، چھڑوائیں گے، اللہ تک ہماری پکار کو پہنچائیں گے۔ اب جب بستیاں تباہ کی ہیں تو وہ کہاں گئے؟ سارے گم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ فرمایا جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو ان کے عذاب میں ذرا برابر بھی انہوں نے کمی نہ کی، بلکہ ان کو پکارنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے مالک فرماتا ہے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ ان کو پکارنے کی وجہ سے کہ اب بلاؤ ان کو، کہاں ہے تمہارے شریک؟ ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہوا، ان کی تباہی کا سبب ہی وہی بنے، ان کے غرق ہونے کا سبب ہی وہی بنے۔ ان کو نہ پکارتے، اللہ کو پکارتے تو بچ جاتے، اسی وجہ سے تو ان پر عذاب آیا ہے۔ آگے قرآن اس کی تشریح کرتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ مالک فرماتا ہے اسی طرح پھر ہماری پکڑ ہوتی ہے، اسی طریقہ سے ہم پکڑ لیتے ہیں۔ جب نافرمانیاں کرتی ہیں قومیں، پھر ہم اسی طرح پکڑ لیتے ہیں بستی والوں کو، اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کی وجہ سے ہم پکڑتے ہیں۔ اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتا، جب اپنی جانوں پر یہ خود ظلم کرتے ہیں پھر اللہ پکڑ لیتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آئے پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا، جب اس کی گرفت آ جائے پھر کوئی طاقت اس سے چھڑوا نہیں سکتی۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، یہ اللہ کے قانون تمہیں سنائے جاتے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دلوں میں آ جائے، مالک کی پکڑ سے ڈرو۔ اور اس پکڑ سے جب تم ڈرو گے، مالک کے عذاب سے ڈرو گے، تو پھر مسلک پرستی اور فرقہ پرستی سے علیحدگی اختیار کر لو گے، اور مسلک پرستوں کی جو دوگلی پالیسی ہے وہ تم ترک کر دو گے، جو قول و فعل میں تضاد ہے اسے چھوڑ دو گے، کیونکہ اس وجہ سے تو قوموں پر عذاب آتا ہے۔ ایمان والے اس لیے خالص ہو جاتے ہیں، جو منہ سے بات نکلتی ہے وہی ان کے اندر کی بات ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ آیات ہیں اللہ کی طرف سے، یہ قانون ہے اللہ کا، جو ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ مشرک نے کیا ڈرنا ہے؟ مشرک کے دل میں تو اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان والے ڈرتے ہیں، ایمان والے کانپ اٹھتے ہیں جب اللہ کا عذاب سنتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کو سن کر پھر پابندیاں قبول کرتے ہیں، مالک کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جیسے سورہ البقرہ کی پہلی آیت کے اندر ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے ڈرنے والوں کو، جو متقین لوگ ہیں، قانون کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قانون کی پابندی میں رہنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کلواتے ہیں، مسلم کلوانے کے بعد اللہ کے فیصلے کے سامنے گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، روشنی ہے۔ یہاں فرمایا جن کا آخرت پر یقین ہے، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان آیات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، مالک کے قانون کی پھر پابندی کرتے ہیں، قانون کو توڑتے نہیں ہیں، چاہے مال قربان کرنا پڑے، چاہے جان قربان کرنی پڑے، چاہے بچے قربان کرنے پڑے، چاہے گھر بار کاروبار چھوڑنا پڑے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کی بات پر ڈٹنے والے اور جم جانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جن کا آخرت پر یقین ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ قرآن دیکھیں کیسی تشریح کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے جن کو اللہ کے سامنے جمع ہونے کا یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اکیلے اکیلے پوچھا جائے گا، ایک ایک آدمی کو کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے قانون کو کتنا مانا تھا، جوانی دی تھی، مال دیا تھا، اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کیا، اس جوانی سے مسئلہ توحید کی کیا خدمت کی ہے، انبیاء کی دعوت کو کتنا اٹھایا۔ فرمایا جن کو یقین ہے اللہ کے سامنے جمع ہونے کا، اور جن کو یقین ہے اللہ کے سامنے پیشی کا کہ وہاں حاضری ہوگی، لازمی حاضری ہوگی، وہ ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے، مالک کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ فرمایا جب ہمارا عذاب آتا ہے تو ہم مؤخر نہیں کرتے، عذاب میں دیر نہیں کرتے، عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، مقررہ وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، جب وقت آ جائے گا پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا، وقت آنے پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک وقت مقرر ہے، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ قومیں نافرمانی کرتی ہیں، اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا، اللہ ان کو غرق کیوں نہیں کرتا، سر عام شرک کرتے ہیں، اعلانیہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کی نیاز دیتے ہیں، مالک پکڑتا کیوں نہیں؟ مالک جواب دیتا ہے کہ میں اس لیے نہیں پکڑتا کہ میری پکڑ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس مقررہ وقت پر میں پکڑوں گا، اس سے پہلے نہیں، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کوئی چھڑوا نہیں سکے گا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ فرمایا جب اللہ کی بات پوری ہو جائے گی پھر کوئی نفس، کوئی جان اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گی، کوئی چھڑوا نہیں سکے گا، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن بھی جو شفاعت کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ مالک جب چاہے گا اسی وقت کسی کے منہ سے کلام نکلے گا، اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا، اللہ جب چاہے گا پھر ہی کوئی منہ سے الفاظ نکالے گا۔ فرمایا کچھ لوگ تو ہیں بدبخت اور کچھ نیک بخت، دو ہی جماعتیں ہیں دنیا میں، دو ہی جماعتوں کا تصور ہے، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جہنم کے اندر۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنتیوں کی ہوگی اور ایک جہنمیوں کی۔ جن کے عقیدے خراب ہوں گے، مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کا شکار ہوں گے، وہ سارے ایک ہی جماعت میں ہوں گے۔ کفر کو پسند کرنے والے، شرک کو پسند کرنے والے، شرکیہ عقائد رکھنے والے، اعلانیہ کفر کرنے والے، دلوں کے اندر پوشیدہ کفر کرنے والے، ان کی جتنی جماعتیں ہوں گی ان تمام جماعتوں کو ایک ہی جماعت قرار دیا گیا ہے۔ اور ایمان والوں کی ایک جماعت، اللہ کی بات پر ڈٹنے والی جماعت، پیغمبر کی سنت پر ڈٹنے والی جماعت، فرمایا ایک جماعت جنتی ہوگی اور ایک جہنمی ہوگی۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ حق جب آ جائے، حق کے بعد پھر گمراہی ہے۔ اللہ کی بات جب کوئی مسئلہ واضح کر دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی بات واضح ہو جائے، آپ کوئی کہے کہ میں مزید تحقیق کرتا ہوں، بھئی اللہ کی بات پر مطمئن نہیں ہے، مزید تحقیق کے کہتا دروازے کھلے جی۔ جب اللہ کی بات پہنچ چکی اب تحقیق کی کوئی گنجائش نہیں، مالک کی بات چھوڑ کر مزید تحقیق میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا حق کے بعد پھر گمراہی ہے، پھر یہ کسی اور سٹیج پر جائے گا، اللہ کی بات پر مطمئن ہی نہیں ہوتا، مالک کے فیصلے پر اسے اطمینان ہی نہیں ہوتا، پیغمبر کی سنت پر اسے اطمینان ہی نہیں ہوتا، آگے مزید تحقیق میں لگا ہوا ہے۔ حق کے بعد پھر گمراہی ہے، پھر حق جاتا رہے گا اور پھر گمراہی اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ فرمایا مالک کا جب عذاب آ جائے تو اسے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ سورہ ہود میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ
اگر ہم عذاب کو مؤخر کر دیں کچھ دنوں کے لیے تو پھر یہ کیا کہیں گے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں گیا، کس نے روکا اللہ کے عذاب کو؟ عذاب تو آنا چاہیے۔ مالک فرماتا ہے اس لیے جب میرے عذاب کا وقت مقرر ہوتا ہے پھر عذاب ٹلتا نہیں ہے، لہذا عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، عذاب آنے سے پہلے پہلے مالک کی طرف رجوع کر لو، ورنہ بچ نہیں سکو گے۔ فرمایا الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھو، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر وہ عذاب ٹل نہیں سکے گا، وہ عذاب پھر پھیرا نہیں جائے گا، اس عذاب سے نہیں بچ سکو گے، عذاب گھیر لے گا، تمہیں گھیر لے گا عذاب۔ اور جو تم استہزاء کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تنہا زندگی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمان والی جماعت کو دیکھ کر تم ہنسا کرتے تھے۔ ایمان والے تو مشرکین سے الگ ہو جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، مالک کی گرفت سے بچنے کے لیے مشرکین سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، مشرکین سے محبت ختم کر دیتے ہیں کہ کہیں عذاب ہم پر بھی نہ واقع ہو جائے۔ اللہ کی کتاب تو عذاب بتلاتی ہے لیکن بچیں گے اسی وقت، مشرکین سے محبتیں ختم ہوں گی، ہم بھی عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر مشرکین کے ساتھ محبتیں ثابت ہو گئیں تو عذاب سے پھر تو یہ بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہوئے یہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، سارے معاملات مشرکین سے توڑ لیتے ہیں، عذاب کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے سورہ الانعام کے اندر نقشہ پیش فرمایا کہ انسان اپنے جسم کے اوپر غور و فکر کر۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی، کسی کے کان نہیں ہوتے، کسی کی زبان نہیں ہوتی، کسی کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں۔ لہذا غور و فکر کرو، یہ آنکھیں تمہاری بھی چھینی جا سکتی ہیں، تمہارے کان بھی چھینے جا سکتے ہیں، تمہارا دماغ بھی چھینا جا سکتا ہے، دل و دماغ، اور تمہارے دلوں پر مہریں بھی لگ سکتی ہیں۔ اللہ کا وقار دل میں نہیں آئے گا، اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آئے گی، مالک کے فیصلے پر نہیں ڈٹ سکو گے، مالک پھر دلوں پر مہر بھی لگا دیتا ہے۔ اللہ کی آیت بتلاتی ہے، فرمایا قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بتلا دیجئے دنیا والوں کو میری طرف سے جو پیغام آ رہا ہے، اگر اللہ پکڑ لے تمہیں، اب یہ پکڑنے کی ایک اور شکل قرآن نے بیان کی کہ اگر تمہاری آنکھوں کی بصارت کو اللہ لے لے واپس، تمہارے کانوں کی سنوائی کو اللہ واپس لے لے، اللہ ہی نے یہ نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کی روشنائی بھی اللہ نے دی ہے، کانوں کی سنوائی بھی اللہ نے دی ہے، دل و دماغ یہ اللہ کی نعمت ہے، مالک جب چاہے چھین لے اس کی نعمت ہے۔ اگر تمہارے کانوں کو اللہ واپس لے لے، تمہاری آنکھوں کو واپس لے لے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، بتلاؤ کون دوسرا الہ ہے جو تمہیں یہ نعمتیں نصیب کرے؟ یہ نعمتیں تمہیں عنایت کرنے والا کوئی اور دوسرا الہ ہے؟ اس بات کو مانو جو الہ تم نے تجویز کیے ہیں، اس سے اگر توبہ نہیں کرو گے تو عذاب ٹوٹے گا۔ پھر اللہ کی نعمت مانو، اللہ کی طاقتوں کو مان جاؤ، کوئی اور الہ ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عنایت فرمائے؟ آگے فرمایا کہ دیکھو ہم اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ دیکھو ہم اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو اور کوئی نظر نہیں آتا تو اپنی آنکھوں کو تو سوچ سکتا ہے یہ آنکھیں کس نے دی ہیں، یہ کان کس نے دیے ہیں، یہ دل و دماغ کس نے دیا ہے۔ لہذا ان آنکھوں کو اللہ کی کتاب کے لیے استعمال کیا جائے، ان کانوں کو اللہ کی کتاب کے لیے استعمال کیا جائے،
اس دل و دماغ کو اس دعوت توحید کے لیے استعمال کیا جائے، ورنہ یہ مالک نے نعمتیں چھین لی، یہ بے بس ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی الہ نہیں جو اس کو یہ نعمتیں عنایت فرمائے۔ لیکن یہ منہ پھیرے جا رہے ہیں، ہم ایسے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، یہ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ رکے ہوئے ہیں، ہماری آیات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کی آیات کا وقار کیوں نہیں ان کے دلوں میں؟ مالک کا وقار اور مالک کی بڑائی ان کے دلوں میں کیوں نہیں؟ دوسرے مقام پر فرمایا اگلی آیت میں، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک پکڑ لیا جائے، اعلانیہ طور پر دن دیہڑے عذاب آ جائے، یا اچانک چلتے پھرتے مالک پکڑ لے تمہیں، کسی وقت بھی تمہاری گرفت ہو سکتی ہے، دل کے وال بند کر دے، دماغ کا وال خراب کر دے، آنکھوں کی روشنائی، اچانک آدمی گرا تو آنکھوں کی روشنائی سے معروم ہو گیا، اچانک گرا، حادثہ ہوا، دماغ ہی سے معروم ہو گیا، دماغ کام کرنا چھوڑ دیا، دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی نعمتیں دی ہوئی، ان کو استعمال کر لو جتنی اللہ نے مہلت دی ہے، جب وقت گزر جائے گا پھر کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں کر سکو گے۔ مالک فرماتا ہے میں ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہوں جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، میرے آگے نہیں جھکتے، ایسی قوم کے لیے ہلاکت کا فیصلہ میں نے کیا ہوا ہے۔ جیسا دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تو اپنی جان پر غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ اپنی جان کے اوپر غور و فکر کر، زمین و آسمان کے اوپر غور و فکر کیا کرو، پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر، اس کائنات کی بناوٹ کے اوپر غور و فکر کیا کرو تاکہ اللہ کی بڑائی آ جائے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اے انسان اپنی جان کے اوپر غور و فکر کر، یہ جو جان اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر جو پرزے لگائے ہیں، جو تیری یہ بہترین قسم کی شکل و صورت بنائی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کر، یہ بنانے والا کون ہے، اور اس کی بات کو پھر مان جا۔ جو اس نے پابندیاں لگائی ہیں وہ پابندیاں قبول کر لے، مسلکوں اور فرقوں سے علیحدگی کے لیے جو قانون سازی کی ہے اس قانون سازی کو مان جا، ورنہ عذاب کی گرفت میں آئے گا، کوئی چھڑوا نہیں سکے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کو بنایا اور بندوں کے لیے قانون بھی بنا دیا، اور یہ بھی بتلا دیا قانون پر چلو گے تو جنت کے محلات، جنت کے باغات تمہارے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، قانون کو توڑ دو گے دہکتی ہوئی آگ، اور دنیا کے اندر جو عذاب آئے گا اس کا تذکرہ قرآن نے بے شمار مقامات پر کیا ہے کہ دنیا ہی میں تمہیں پکڑ لیا جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ فرمایا کہہ دیجئے اگر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، یہ دنیا کے عذاب بتلائے جا رہے ہیں، آخرت کا عذاب تو وہ تو یقینی ہے، وہ تو اللہ نے بتلا دیا ہے، لیکن وہ اگر انسان کو نظر نہیں آتا تو یہ دنیا کے عذاب دیکھ کر یقین کر لے۔ قوموں پر جو عذاب ٹوٹتے ہیں، بستیوں کے حالات جو اللہ نے بتلائے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی خبریں اس کے سامنے آ رہی ہیں، مالک کس طریقہ سے نافرمان بندوں کو پکڑ رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے اور ڈرتے ہوئے اللہ کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ فرمایا رات کو یا دن کو اچانک عذاب آ جائے، جس عذاب کے بارے میں یہ جلدی کرتا تھا، کیونکہ مشرک کو یقین نہیں ہوتا اللہ کا عذاب کب آئے گا، مشرک کو یقین نہیں ہوتا، مومن ہر وقت ڈرتا ہے اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، مومن ہر وقت ڈرتا ہے کہ مالک کس وقت پکڑ لے گا، لیکن مشرک کو یقین نہیں ہوتا۔ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائیں، ڈراوا سنایا جائے، پیغامات بتلائے جائیں، نہیں مانو گے تو اللہ پکڑ لے گا، وہ کہتا کب عذاب آئے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، اس کو یقین ہی نہیں آتا۔ مالک فرماتا ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو کب عذاب آئے گا، اگر عذاب آتا ہے تو آ جائے، نہیں آ سکتا، مشرک کا یہ کلام ہوتا ہے۔ فرمایا تم غور و فکر کرو، ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد
كنتم به تستعجلون، کیا جب وہ واقعہ ہوگا عذاب اس وقت ایمان لاؤ گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی دیکھ لیں گے، جب عذاب آئے گا تو دیکھی جائے گی. یا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی بوڑھے ہوں گے تو پھر دین کی تحقیق کر لیں گے، ابھی جوانی کا نشہ ہے، جوانی کی مستی ہے، اب عبادت پر لگا دیا گیا ہے، بوڑھے ہوں گے تو کام کر ہی لیں گے. تو اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے گا اتنی لمبی؟ یہ تو ایک دن کی بھی کسی کو خبر نہیں کہ کل کیا ہوگا، اس کو کہاں حادثہ ہونے والا ہے، کہاں بم دھماکہ ہونے والا ہے، کہاں یہ اچانک گولیوں کی بچھاڑ میں کہیں مارا جائے گا، اسے تو خبر ہی کچھ نہیں کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچانک موت آ جائے گی، اچانک حادثہ ہوگا، اسے خبر ہی کچھ نہیں. یہ بڑھاپے کی سوچ رہا ہے کہ بڑھاپا آئے گا سوچ لیں گے، عبادت کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے. مالک فرماتا ہے کیا تم سوچتے ہو کہ ابھی ایمان لانے میں کچھ دیر ہے، ابھی سارے قانونوں پر عمل نہیں ہو سکتا، چلو موٹے موٹے قانون مان لو، باقی مشرکین کے ساتھ میل جول رکھو، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے. جب میری پکڑ آئے گی تو پھر ایمان لاؤ گے، اس وقت کہو گے کہ اب ایمان لے آئے ہیں. فرمایا اس وقت جب میرا عذاب آ جائے گا جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے، اس وقت کا ایمان تو قابل قبول ہی نہیں. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. مالک فرماتا جب میرا عذاب آئے گا تو اس وقت میرے عذاب کو دیکھ کر سب کافر مشرک مان جائیں گے. کیا کہیں گے؟ آمنا باللہ وحدہ. قرآن کی انداز سے مسئلہ کھولتا ہے، سب کہیں گے ہم اللہ واحد پر ایمان لے آئے، ہم مسلم ہیں، اللہ واحد پر ایمان لے آئے. اور اس سے پہلے جو ہم شرک کیا کرتے تھے اب انکار کرتے ہیں. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم انکار کرتے ہیں جو اس سے پہلے شرک ٹھہرایا کرتے تھے. مالک کی طرف سے کیا جواب ہے؟ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. جب ہمارا عذاب آ جائے، ہماری پکڑ کا وقت آ جائے تو اس وقت کسی کا ایمان فائدہ نہیں دیتا. صرف یونس علیہ السلام کا اللہ فرماتا ہے اِلَّا قَوْمَ یونس. ہاں یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب آنے سے پہلے بس عذاب کی جھلکیاں، ابھی اترا نہیں تھا عذاب، جھلکیاں شروع ہوئی تھی تو اسی وقت یونس علیہ السلام کی قوم میدان میں چلی گئی اور اللہ سے چیخو پکار شروع کر دی. فرمایا یونس کی قوم کا عذاب ہم نے ٹالا، اس کے علاوہ کسی کا عذاب نہیں ٹلتا جب عذاب آ جائے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، جب عذاب آ جائے پھر ٹلتا نہیں ہے. اور جب عذاب آ جائے اس وقت سارے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ واحد کو مانتے ہیں، اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اب ہمارا کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ہم اکیلے اللہ کو مانتے ہیں. فرعون بھی کلمہ پڑھ چکا تھا موت کے وقت. جب عذاب آیا دریا کے اندر ایک ہی ڈبکی لگی، جھٹکا لگا، کیا کہتا ہے فرعون؟ کلمہ پڑھا اس نے. بعض لوگ دھوکا کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے والے کو کیسے کافر کہا جائے؟ پتہ چلا اللہ نے فرعون کا کلام قرآن کے اندر پیش کر کے مسئلہ واضح کر دیا، قیامت تک آنے والوں کو بتلا دیا کہ دیکھو بہت بڑا کافر تھا، موت کے وقت مان گیا. دو باتیں اس نے موت کے وقت مانی جو ایمان والا دنیا ہی میں کہتا ہے بھائی یہ دو باتیں مان لو، اور ہر نبی کہتا ہے دو باتیں مان لو، ہر نبی کی دعوت یہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی نے کہا دو باتیں مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کسی کی قانون سازی نہیں مانی جائے گی. اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہیں، جنہوں نے اور الہ تجویز کیے ہیں، ان سے الگ ہو جاؤ. ہر نبی نے کہا ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے بچو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو. اب فرعون نے بھی کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہتا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں،
اب مان گیا فرعون بھی، اب مان گیا. جب ایک جھٹکا لگا نا مالک کے عذاب کا، فرعون بھی مان گیا، کہتا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں. قرآن نے ایسا مسئلہ صاف کیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی فرعون نے اپنے اللہ کو پکارا تھا، اگر وہ موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو پکارتا پھر اللہ اسے بچا لیتا. مالک فرماتا نہیں، فرعون نے موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو پکارا. آمنت به بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، یعقوب کے رب پر ایمان لے آیا. اور اگلا جملہ فرعون کو یہ بھی پتا چل گیا کہ جو صرف کہے گا بھائی میں مسلم ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نجات اس کی ہوگی. جس کا کسی فرقے سے تعلق ہوا نجات اس کی نہیں ہوگی. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک بھی ہو لیکن اس کا تعلق کسی دوسرے فرقے سے ہے، وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلواتا، فرما بردار نہیں کہلواتا. اللہ نے جو نام رکھا ہے اپنی کتاب کے اندر وہ نام اس نے نہیں رکھا. تو فرعون کو اب پتا چل گیا کہ مسلم کہلوانے کے بعد نجات نہیں ہے. اگر کوئی عقیدہ درست بھی کر لے پھر بھی اسے مسلم کہلوانا پڑے گا. اس لیے اس نے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب اعلان کرتا ہے میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن مالک چاہتا ہے یہ اعلان زندگی میں کیا جائے. یہ مسلمین کا اعلان کہ میں مسلم ہو چکا ہوں یہ زندگی میں اعلان کرے، زندگی میں مسلکوں اور فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لے کہ لوگوں میں مسلم ہوں، کیونکہ اللہ نے میرا نام مسلم رکھا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے میرا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، لہذا یہ زندگی میں اعلان کرنا ہوگا، ہوش کی حالت میں، بیماری کی حالت، بے ہوشی کی حالت میں نہیں، یا موت کی حالت میں کوئی اعلان کرے. موت کی حالت میں تو یہ اعلان، دو اعلان آپ کو سنا دیے ہیں. تمام قوموں کا اعلان بھی سنایا. تمام قوموں پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے سب کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، ایمان لے آئے اللہ واحد پر. لیکن مالک فرماتا ہے یہ اعلان موت کے وقت کا، یہ قابل قبول نہیں ہے. فرعون نے بھی موت کے وقت اعلان کیا، یہ اعلان قابل قبول نہیں ہے. یہ زندگی میں، ہوش کی حالت میں، زندگی کی امیدیں ابھی باقی ہیں، یہ اعلان کرے گا، پھر اس کا اعلان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. قرآن نے یہ قانون پیش کیا. تو فرعون نے بھی جب عذاب کا جھٹکا دیکھا تو فوراً مان گیا. کیا کہتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے کیا جواب دیا الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. ہاں اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، اب ایمان لایا. یہاں بھی قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اب عذاب کے وقت ایمان لاؤ گے، اس سے پہلے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہوش کی حالت میں. اسی لیے کہا جاتا بھائی دعوت دو، دعوت دینے کے بعد کسی سے جلدی اعلان کروا دو، موت کا کوئی پتہ نہیں. وہ اعلان کرے گا، اس کا اعلان قابل قبول ہوگا، کیونکہ مالک کی طرف سے فیصلہ ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. کس چیز سے توبہ کی؟ مسلک پرستی سے توبہ، فرقہ پرستی سے توبہ، ملاوٹ والے دین سے توبہ، بدعت اور شرک سے توبہ، مسلکوں سے علیحدگی کی. توبہ کر کے علیحدگی اختیار کرتا ہے کہ میں مسلکوں کے ساتھ اب تعلق نہیں رکھوں گا. اللہ فرماتا ہے توبہ کر لی، بیان کیا اپنی توبہ کو لوگوں کے سامنے تاکہ گواہ بن جائیں کہ واقعہ اس نے اللہ کو مانا تھا ہوش کی حالت میں، موت کی حالت میں نہیں، ہوش کی حالت میں. ہوش کی حالت میں مانے گا، اس کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے اعلان کروایا جاتا ہے، گواہ بنائے جاتے ہیں بھائی توبہ کرو، اعلان کرو قوم کے سامنے کھڑے ہو کر، ایمان والوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہمارا مسلک اور فرقوں سے کوئی تعلق نہیں. اعلان نہیں کرو گے، دل میں مسئلہ چھپا کے رکھو گے، اور اسی طرح چھپاتے چھپاتے مر گیا کوئی. دل میں تو بات آ گئی لیکن چھپا کے رکھا ہوا مسئلہ کھولتا نہیں ہے. مسئلہ چھپاتے چھپاتے اس کے سامنے کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، بول ہی نہیں رہا. کہتا جی اندر عقیدہ ٹھیک ہے، جی اندر کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. لوگ شرک کر رہے ہیں، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. بدعت کرتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کی کتاب کے خلاف وہ بولتے ہیں، نعتیں اور قوالیاں گاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف.
اور یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے, کہتا جی میں جوڑ کی نیت سے بیٹھا ہوں. مالک فرماتا ہے ایسا جوڑ اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں. اسی حالت میں جو مر گیا, توبہ نہیں کی, اعلان نہیں کیا, اسی حالت میں مر گیا, دل ہی میں عقیدہ رکھا کہ دل کا عقیدہ کام نہیں آئے گا جب تک برملا اعلان نہ کرے. دل کا عقیدہ ہر چیز قابل قبول نہیں. مالک فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. جو اسی حالت میں مر گئے کفر کی حالت میں, بات کو نہ کھولنا, توبہ نہ کرنا, اعلان نہ کرنا, یہ کفر کی حالت ہے. مسئلہ چھپاتے چھپاتے مر گیا, مسئلہ کھولا ہی نہیں. پتہ چل گیا کہ میں باطل دین پر تھا, پتہ چل گیا کہ میں غلط دین پر ہوں, لیکن اس غلط دین کو غلط نہیں کہتا, اسی حالت میں مر گیا. فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. یہ ہر شخص کے لیے ہے, یہ صرف مولویوں پر یا مسلک پرستوں پر نہیں, ہر وہ شخص جو مسئلہ چھپاتے چھپاتے مر گیا اسی کفر کی حالت میں. فرمایا اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت, اس کا ایمان ثابت ہی نہیں ہوا, ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. اس عذاب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. مسئلہ تو دل میں تھا, اظہار نہیں کر سکا, اعلان نہیں کر سکا. ہاں سورہ النساء میں یہ بات قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ ہاں وہ لوگ موت کے وقت جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفين في الارض, ہم زمین میں کمزور تھے, مسئلہ کھول نہیں سکتے تھے, اعلان نہیں کر سکتے تھے, کفر شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے, محلے میں کمزور تھے, اپنے شہر میں کمزور تھے, اپنی گلی میں کمزور تھے, آواز کھول نہیں سکتے تھے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین اور وسیع نہیں تھی؟ اس شہر میں, اس گلی میں رہنے کا کیا حق ہے جس گلی میں تو اللہ کی بات کھول ہی نہیں سکتا, جس شہر میں اللہ کی بات کھول ہی نہیں سکتا, جس کا کھاتا ہے, جس کا پیتا ہے, جس کی زمین پر چلتا ہے, جس کو اپنا الہ اور داتا مانتا ہے, اس کی بات ہی کو نہیں کھول سکتا. یہ اللہ کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اسی حالت میں مر گیا. تو مالک فرماتا ہے پھر کہا جائے گا فتحاجر فیہا, تو نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ یہ کب کلام ہوگا؟ یہ موت کے وقت فرشتوں کے ساتھ جو کلام ہوگا وہ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ دیکھو کہیں دھوکہ نہ کھانا. ایسے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد مسئلہ چھپاتے چھپاتے اپنے علاقے اور شہر میں مسئلے کو کھولنا پڑے گا. ایک ایماندار ایمان کا دعویٰ کرے اور پھر محلے میں اسے لوگ جانے ہی نہ کہ یہ کس عقیدے کا آدمی ہے. اس نے اپنے محلے اور شہر میں مسئلے کو کھولنا ہے. اگر نہ کھولا تو یہ قرآن حشر بتلا رہا ہے. اس نے مسئلے کو چھپا کے رکھا تو اس کی نجات نہیں ہوگی. قرآن نے مسئلہ واضح کیا, قرآن بات کو کھول کے رکھتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا قرآن کے, کسی کو ایسی تسلی دے دی جائے یہ دعویٰ توحید کا کر لیا اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. قرآن تو قربانیاں مانگتا ہے, مال اور جان کا سودا مانگتا ہے. اس لیے تو مالک نے فرمایا اپنی کتاب کے اندر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اس آیت پر غور کرنا ذرا. اس آیت کے اندر مال اور جان کا اللہ نے سودا کیا ہے مومن کے ساتھ. اے مومن اگر جنت چاہیے, اللہ فرماتا ہے جنت تیرے نام الاٹ کر دی ہے, مال اور جان میرے نام تو نے بیع کرنا ہے. مال بھی بیع کر دیا, جان بھی اللہ کو بیع کر دی, اور جنت اللہ نے اس کے نام الاٹ کر دی. یہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے پھر ہر فیصلہ قرآن کا مان لیتے ہیں. مال بھی اللہ کا, جان بھی اللہ کی. اب دعوت کو کھولنا ہے چاہے جان چلی جائے. سورہ یاسین کے اس مومن کی طرح
چاہے جان بچ جائے آل فرعون کے اس مومن کی طرح، اللہ چاہے تو بچا لے، اللہ چاہے تو شہادت کی موت دے دے، لیکن ایماندار مسئلے کو چھپا نہیں سکتا۔ چھپائے گا صرف وہی قرآن نے جو میں آیت پیش کر رہا تھا جس میں اللہ فرماتا ہے کہ الا الذین تابوا، توبہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے، فرمایا ہاں وہ لوگ، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، ہاں وہ لوگ ایمان کو بچا کے رہ سکتے ہیں، وہ لوگ، کوئی بوڑھا آدمی جس کو بات کا پتہ چل گیا، مسئلہ توحید کا پتہ چل گیا، وہ مسئلہ چھپا کے زندگی گزار سکتا ہے، یا کسی بچے کو پتہ چل گیا، یا کسی عورت کو، لیکن وہ عورت یاد رکھے وہ عورت مشرک کے نکاح میں نہ ہو، مشرک کے نکاح میں ہوئی تو پھر تو اسی کے دین پر سمجھی جائے گی، کیونکہ اللہ نے مشرک کے ساتھ ایمان والی کا نکاح حرام قرار دے دیا۔ وہ کیسے کافرہ ہو گئی؟ وہ اس نکاح کو حلال سمجھ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشرکین کے ساتھ محبت بھی مت رکھو، مشرکوں پر اللہ نے یہ رشتے حرام قرار دے دیے، لیکن وہ کہتی ہے نہیں میرا رشتہ تو ہے، میں اس کو حرام نہیں مانتی۔ اللہ فرماتا ہے حرام ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی۔ وہ جب حرام نہیں مانتی تو اس کا ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ ہاں اگر وہ علیحدگی اختیار کر لے اور ایمان کو چھپا کے گزارا کرے، اظہار نہیں کر سکتی، ایمان کا اعلان نہیں کر سکتی، غیر اللہ کی پکار کے خلاف، غیر اللہ کی نظر و نیاز کے خلاف، مسلک پرستی کے خلاف، دل میں ایمان پختہ ہے، مشرکوں سے محبت ختم ہو گئی، مشرکوں سے رشتہ داری ختم ہو گئی، ایسی حالت میں اللہ فرماتا ہے ہاں ان کا ایمان قابل قبول ہو جائے گا، اگر ان کی موت آ جائے تو ان کے لیے بچت کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک نوجوان آدمی، سمجھدار آدمی، ان کا بھی قرآن یہ کہتا ہے اس لیے ان کی بخشش ہے، یہ بوڑھے اور بچے اور عورتیں، ان کے لیے بچت کی گنجائش یہاں سے نکلی جو قرآن کہتا ہے لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، ان کو پتہ ہی نہیں ایمان والے کہاں رہتے ہیں، ایمان والوں تک یہ بوڑھا پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کہاں مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ یہ عورت پہنچ سکتی ہے، نہ یہ بچہ پہنچ سکتا ہے، نہ بوڑھا پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے قانون بنائے جو انسان برداشت کر سکے۔ تکلیف اللہ دیتا ہے لیکن اس کی حیثیت کے مطابق جتنی وہ تکلیف برداشت کر سکے۔ اب عورتیں برداشت نہیں کر سکتی، بچے نہیں برداشت کر سکتے اتنی سختی، بوڑھے نہیں کر سکتے، ان کے لیے تھوڑی سی نرمی آ گئی، لیکن جو جماعت تک پہنچ سکتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت کو تلاش کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس علاقے میں رہنا اور وہاں مسئلہ چھپا کے گزارا کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا ایمان والے دعوت کو کھولتے ہیں، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ فرمایا ڈراؤ لوگوں کو، قرآن کا کیا درس ہے؟ ڈراؤ لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے پیغامات کے ذریعے سے، عذاب سے پہلے ڈرا لو، جب عذاب آ جائے گا پھر ڈراوا کوئی کام نہیں دے گا، اس سے پہلے ڈراؤ، جب عذاب آئے گا پھر ظالم لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے مالک تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ مہلت کس لیے مانگ رہا ہے؟ مہلت کس لیے مانگتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے مہلت مانگتا ہے نجیب دعوتک ونتبع الرسل، مالک تیری توحید کا میں اعلان کر دوں، تیری وحدانیت کا اعلان کروں، دنیا والوں سے بغاوت کا اعلان کروں، کفر اور شرک اور مسلک پرستی سے علیحدگی کا اعلان کروں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اور تیرے پیغمبر کی سنت کا اعلان کروں کہ میرا بدعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مسلک پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا ہوں، جان دے دوں گا سنت کے خلاف کام نہیں کروں گا، جان دے دوں گا مسلک پرستی کی حمایت نہیں کروں گا، اس لیے وہ مہلت مانگتا ہے، مالک تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں تیری دعوت توحید کا اعلان کر دوں، اعلان کروں کہ تیرے سوا کوئی داتا اور مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، اور تیرے پیغمبر کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا اعلان کروں، مالک مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ مالک جواب دیتا ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تو قسمیں نہیں کھایا کرتا تھا کہ نہیں میرے لیے تو کوئی زوال نہیں ہے، ہماری جماعت بڑی، ہمارا جتھا بڑا، ہماری قوم بڑی، ہمارے الہ بڑے، ہمارے داتا اور غوث اور مشکل کشا بڑے بڑے ولی ہیں جو ہمیں چھڑوا لیں گے،
اللہ پکڑے گا یہ چھڑوا لیں گے. تجھے اپنی دولت پر ناز تھا, تجھے اپنی جوانی پر ناز تھا, تجھے اپنی جماعت پر ناز تھا, تو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم کوئی زبان نہیں ہے, اگر اللہ کی طرف سے اگر عذاب ہوتا تو اللہ نے مجھے مال کیوں دیا ہے, مجھے اولاد کیوں دی ہے, مجھے بڑی برادری کیوں دی ہے, مجھے بڑی قوت اور طاقت کیوں دی ہے. مولا فرماتا تو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتا تھا, آج کیا ہو گیا؟ آج تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے کہ مسئلہ توحید کا اعلان کر دوں, سنت کا اعلان کروں کہ ایسی شادی میں شریک نہیں ہونا جس شادی کے اندر نبی کی سنتیں ٹوٹ رہی ہیں, ایسی شادی میں شریک نہیں ہونا. رشتہ داروں کو ناراض کرنا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا, برادری کو ناراض کرنا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ایسی جماعت چاہتا ہے اللہ اس زمین کے اوپر. ایسی جماعت بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ایسی جماعت جا کر تیار کرو جو اللہ کی محبت میں شدید ہوں. دوسری جماعتیں تو ہوتی ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھی محبت, اللہ کے ساتھ بھی محبت. قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. مشرک کے حالات اللہ بیان فرماتا ہے. ایسی جماعتیں بھی ہیں دنیا میں, یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو بھی مانتے ہیں, دوسروں سے بھی محبت, اللہ سے بھی محبت, چاہے اللہ کا فیصلہ مانے, چاہے اپنے باپ دادے کا فیصلہ مانے, چاہے اللہ کا فیصلہ مانے, چاہے اپنے مسلکی مولوی اور پیر کا فیصلہ مانے, دونوں کو برابر سمجھتا ہے. یہ برابر سمجھنے والے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہوئے مشرک, برابر کر رہے محبت میں, قانون میں, ہر مسئلے میں برابری. دل نے چاہا تو اللہ کا اللہ کی بات مان لی, دل نے چاہا تو جناب مسلک پرست مولوی کی بات مان لی. فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے, ایمان والوں کی کچھ اور پوزیشن ہے. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں, اللہ کی محبت میں سخت ہیں. اللہ کی جب محبت آ گئی تو ایمان والا پھر مشرک کے ساتھ مل سکتا ہے. وہ مشرک کے ساتھ ملنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے کہ میں نے اگر اپنی بیٹی کا رشتہ مشرک کو دیا اللہ کا عذاب مجھ پہ ٹوٹے گا, بیٹی کا رشتہ اگر مشرک کو دے دیا اللہ کی گرفت میں آ جاؤں گا. جو سننے والے ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں, بھائی ہم نے اگر اپنی بیٹی کا رشتہ مشرک کے حوالے کر دیا ہم پر بھی عذاب آئے گا, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے مت نکاح کرو مشرکین کے ساتھ. اس آیت کو سننے کے بعد وہ ڈر جاتے ہیں, خوف آ جاتا ہے ان کے دلوں میں کہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب ٹوٹے گا. اس عذاب سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی بچی کو ساری زندگی تو بٹھا کے رکھیں گے, مشرک کے حوالے نہیں کریں گے. اور جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, احباب ہوتے ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں, کیونکہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہوتا ہے, وہ اس کو دکھاتا ہے, وہ اس کی مدد کرتا ہے, اس کے ایمان میں اس کے ایمان کے لیے, ترقی کے لیے اضافہ کرتا ہے تاکہ میرا بھائی کہیں پھسل نہ جائے. وہ بھی اس کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ کے قانون کی پابندی کر. اللہ نے ایمان والی کا رشتہ مشرک پر حرام قرار دے دیا ہے. کیا اس بات کو نہیں مانتا تو؟ کیونکہ اس کے آخر میں اللہ فرماتا ہے ان مشرکوں نے رشتہ داری کر کے جو تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے اس میں جہنم کی طرف تمہیں بلایا. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. اللہ فرماتا ہے مشرکوں نے رشتہ کی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ رشتہ کرو, آؤ جہنم میں سارے ہی چلتے ہیں. جہنم کی طرف پکارا. اب پتہ چلا وہ رشتہ کرنے والی بچی, وہ بہن بیٹی, وہ بھی گئی جہنم کے اندر. اور رشتے پر راضی ہونے والے جتنے لوگ اس رشتے پر راضی ہو گئے جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا, اللہ نے روکا تھا کہ مشرک کے ساتھ مت نکاح کرو, یہ راضی ہونے والے ان سب کو مشرکین نے جہنم کی طرف بلایا. اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ آؤ میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں, مشرک کو رشتہ نہیں دو گے تو جنت میں جاؤ گے. لہذا مشرک کو رشتہ دے کر اس نے اپنے لیے عذاب تجویز کر لیا, اللہ کے عذاب کو دعوت دی. اب جتنے لوگ راضی ہوئے وہ سب اس عذاب کی گرفت میں آئیں گے, ان کو دنیا میں بھی پکڑ ہوگی, آخرت کا عذاب تو یقینی ہے. جتنے لوگ اس پر راضی ہوئے, اس اللہ کے حرام کردہ رشتے کو حلال سمجھ کے رشتہ لگانے لگے, یہ سب عذاب کی گرفت میں آئیں گے. قانون ہے اللہ کا, مذاق نہیں اپنی مرضی سے مولویوں کی طرح گول کر دیا جائے.
مسلکوں کی طرح گول کر دیا جائے. اللہ سے ڈرنے والے مسئلے کو گول نہیں کر سکتے، جان دے دیتے ہیں. جیسے پہلے آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اللہ فرماتا ہے مال اور جان کا مومن نے سودا کیا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ہاں یہ لوگ ہیں جو مشرکین سے مکمل طور پر رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا مالک مجھ پر راضی ہو جائے. اپنی جان کا سودا کیا ہوا ہے، جان بکی ہوئی جان. پھر مشرکوں کے ساتھ محبت پر تو بے شمار آیات ہیں. وقت نہیں کہ موضوع نہیں میرا میں کہ وہ آیات آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ فرماتا ہے اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، اس کتاب پر ایمان ہوتا، رسول پر ایمان ہوتا، تو یہ کبھی ان مشرکوں سے دوستی نہ رکھتے، کبھی مشرکین کے ساتھ دوستی نہ رکھتے. اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، رسول پر ایمان نہ ہوتا اور کتاب پر ایمان ہوتا اور اللہ پر اور رسول پر، تو مشرکوں کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرتے. لیکن یہ مشرکوں کے ساتھ دوستی ہوگی جب رشتہ داری ہوگی تو پھر تو دوستی ہوگی. رشتہ داری میں تو دوستی 100% ہوگی. رشتہ داری توڑے گا تو پھر دوستیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ کے ساتھ محبت ہو گئی، اشد حب للہ کا تقاضا پورا ہو گیا. اللہ کے بندو، جب مالک کے عذاب سے یہ انسان ڈرتا ہے، یہ سارے معاملات اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر آئے گا، یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کا ڈر خوف دل میں نہیں ہے، مالک کا وقار دل میں نہیں ہے، اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہے، تو یہ کبھی نہیں چلے گا. برادری کے اس ازم کے اندر مسلک پرستی کا جیسے شرک ہوتا ہے، اکابر پرستی کا جو شرک ہوتا ہے، پھر یہ قوم پرستی کے شرک میں ڈوب جائے گا. قوم کے سوا رشتہ ہی نہیں دیتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایمان کو سمجھنے کے بعد بھی یہ شرط لگاتے ہیں وہ جی بیٹی کا رشتہ تو کرنا ہے لیکن کو قومی ساتھی مل جائے تو پھر دینا ہے. قومی ساتھی اگر قوم کا نہیں ہے تو رشتہ نہیں دیں گے. کہاں دو گے بھائی؟ پھر کس کے حوالے رشتہ کرو گے؟ کہتے ہیں جی پھر کیا کرو گے؟ اگر قوم کا نہیں ملا تو پھر مشرکوں کے حوالے کر دیں گے، پھر مشرکوں کو دے دیتے ہیں. جب گرفت ہوتی ہے اللہ کے قانون کو ایسے ٹھکرا دیتے ہیں، آرام سے کہہ دیتے ہیں جی بیٹی مشرکہ تھی. اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کے بندو، اگر اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہوتا، مالک کا وقار ہوتا، تو اپنی جان کو بھی جہنم سے بچاتے، اس بیٹی کو بھی جہنم سے بچاتے. آرام سے کہہ دینا بیٹی مشرکہ تھی، جان چھڑا لی. جان نہیں چھوٹے گی، اللہ سے کیسے جان چھوٹے گی؟ مالک دیکھ نہیں رہا کہ اس کی محبت مشرکوں کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں سے تو اس کی محبت ہی نہیں ہے. اس لیے مالک فرماتا ہے اس کی جب محبت ایمان والوں سے ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوگا، مالک کا وقار اس کے دل میں ہوگا، تو پھر یہ مومنوں سے محبت کرے گا. اگر اللہ کا ڈر خوف ہی نہیں، یہ مومنوں سے کیسے محبت کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا قانون ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کا فیصلہ ہے، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں. تو جب کافر سے رشتہ توڑے گا تو پھر کافروں کے ساتھ سختی ہوئی نا. اگر کافر کو رشتہ دے دیا تو پھر کافر کے ساتھ بڑی نرمی ہے، مشرک کے ساتھ بڑی نرمی ہے. کافروں کے ساتھ جب سختی ہوگی پھر ایمان والوں میں محبت پیدا ہوگی. ایمان والوں کی محبت جب پیدا ہوگی پھر ایمان والی برادری بنے گی، ایمان والے آپس میں رشتے ناطے کریں گے، پھر مشرکین کے جنازے بھی نہیں پڑیں گے، اللہ کی آیات کو مان جائیں گے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مالک فرماتا ہے ایمان والے تو مشرک کے لیے دعا استغفار بھی نہیں کرتے. اس مسئلے کو بہت سارے لوگ ذہن کے اندر الحمدللہ بٹھا چکے ہیں. مشرک کے لیے دعا استغفار بھی نہیں کرتے، ڈٹ جاتے ہیں، لیکن رشتے کے معاملے میں سلپ ہو جاتے ہیں. رشتے کا ایسی ایک کمزوری ہے، اس بیٹی اور بہن کے معاملے میں سلپ ہو جاتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھیں گے. الحمدللہ یہ بات سمجھ آ چکی ہے. اور جو پکے ایمان والے ہیں، اللہ کی محبت میں جو شدید ہیں، مشرکوں کے ساتھ جو نفرت کرتے ہیں، وہ تو بیٹی کا رشتہ دینا کا سوال سوچ بھی نہیں سکتے کہ مشرک کو رشتہ دیا جائے. مشرک کے ساتھ محبت ہی نہیں. جب رشتہ داری ہوگی تو پھر تو محبت پیدا ہوگی، آنا جانا ہوگا، دعوتیں ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا. جب مشرکین کے ساتھ محبت ثابت ہوئی، یہاں ایمان ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے باغی کے ساتھ محبت، اللہ کے دشمن کے ساتھ محبت، پیغمبر کی سنت کے انکاری کے ساتھ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ مالک کی کتاب کے فیصلے ہیں.
لمبا مضمون ہے، وقت نہیں کہ وہ ساری آیات میں پیش کر سکوں، وقت ختم ہو گیا ہے، پرچی آ چکی ہے۔ تو اللہ کے بندو، گزارش کرنے کا مقصد قرآن کی آیات یہی بتلاتی ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، معیار یہی رہے گا، معیار یہی رہے گا۔ قرآن پڑھیں گے آپ، قرآن میں آپ کو یہی ملے گا، کسی شہر میں ایک مومن، کسی بستی میں ایک مومن، اصحاب کہف چند ہی نوجوان تھے، سورہ یاسین کے اندر ایک ہی مومن ملتا ہے، معیار یہی رہے گا، معیار کو بدلا نہیں جائے گا۔ اسی معیار پر انبیاء علیہ السلام نے بلایا، اسی معیار پر انبیاء علیہ السلام نے جماعتوں کو اکٹھا کیا، اس میں لیکن بہت چند ہی لوگ آئے ہیں۔ کوئی ایسے نبی آیا ساری زندگی دعوت دیتا رہا، ایک بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا، دنیا میں اکیلا ہی آیا اکیلا ہی چلا گیا، معیار نہیں بدلا۔ معیار یہی رہے گا کہ مشرکین کے ساتھ جب محبت اور دوستی ہوگی ایمان فارغ ہو گیا، مومنوں کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ کے ہر فیصلے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر ایمان ثابت ہوتا ہے۔ یہ قرآن پڑھا تو اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ رسی کے ساتھ چمٹو گے، قرآن کے ساتھ چمٹو گے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، سارے تقاضے قرآن و سنت کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ناظمین کا اجتماع ہے، آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ آپ اپنے مراکز کے اندر جا کر قرآن و سنت کی آواز کو بلند کرو۔ اور یہ نرمی جو ہے اسلام کے اندر، یہ نرمی اس طرح کی نرمی نہیں ملتی کہ مشرکین کے ساتھ معاملات رکھے جائیں۔ ہاں، دعوت دینے کے لیے، دعوت پہنچانے کے لیے انہیں کھانا کھلایا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، دعوت پہنچانے کے لیے۔ جہاں دعوت کے دروازے بند ہو گئے وہاں تو سارے معاملات بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک دعوت دیتے ہو، کھانا کھلا سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، دوسرے معاملات کر سکتے ہو، لیکن رشتہ داری نہیں کر سکتے۔ کوئی کہ جی میں دعوت پہنچانے کے لیے رشتہ داری کر رہا ہوں، دعوت پہنچانے کے لیے محبتیں کر رہا ہوں اور رشتہ داری بڑھا رہا ہوں، بیٹیوں کے رشتے دے رہا ہوں، یہ دوغلی پالیسی ہے۔ اللہ نے جو رشتے حرام قرار دے دیے اسے جو حلال قرار دے گا، وہ قرآن کا کیسے ماننے والا ہوا؟ قرآن کا منکر نہیں ہوا، قرآن کا انکار کر دیا۔ اللہ کے حرام کو حرام ماننا ہے، اللہ کے حلال کو حلال ماننا ہے۔ تو اللہ کے بندو، موت سے پہلے پہلے یہ قرآن کی تحقیق کرنی ہے، اس تحقیق کو آگے پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ایمان والوں کی یہ آواز کو دنیا میں لگایا جائے، دعوت توحید کا اعلان کیا جائے، اللہ کی بات پر ڈٹا جائے، مالک کے فیصلوں کو قبول کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو دنیا میں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا مال اور ہماری جان اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور اس دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔